مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا. حضرت گرامی، اللہ کا کلام قرآن مجید جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو شروع سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ کتنا بڑا ہے. واقعات تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، اچھا بھی ہوا ہوگا، بہت کارنامے بھی لوگوں نے انجام دیے ہوں گے، تاریخ کے صفحات میں کچھ محفوظ رہتے ہیں، کچھ محفوظ نہیں ہے. کتنی بڑی بڑی زندگی لوگوں نے پائی ہے، لیکن ان کی زندگی کے 2-3 سال کی خبر ہے، باقی کسی کی خبر نہیں ہے. سوچ لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، اپنی حکومت کے ڈنکے بجاتے رہے، اپنی علم کی سطوت بناتے رہے. بہت کامیاب لوگ بھی آئے، دنیا میں اپنا نشان چھوڑنے والے بھی آئے، لیکن یوں یوں زمانہ گزرتا ہے نشان مٹتے جاتے ہیں. بڑی بڑی شخصیت کی عمارتیں بھی پسپا ہونے لگتی ہیں. تاریخ کا طالب علم 2-4 لائنیں پڑھ کے ان کی زندگی کا اندازہ کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے ہزار سال زندگی گزاری. کون سی زندگی ہے جو ابد الآباد تک آباد ہے اور لوگوں کے ہاں موجود ہے؟ پھر یہ بھی بات یاد رکھیے، جو آباد دنیا میں لوگ رہتے ہیں، بڑی محفلوں میں رہتے ہیں، ان کے کارنامے کچھ لوگ دیکھتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں. جو صحرا میں پلتے ہیں وہ تو صحرا کی ریت انہیں کھا جاتی ہے اور دنیا میں نہیں ہوتے. فلبی نے کہا تھا، انگریز رائٹر ہے، کہ صحرائے عرب کی ریت اگر کھنگالی جائے تو ہزاروں لاشیں نیچے سے نکلیں گی جو ریت کی نظر ہو گئی، جن کا اب نام بھی کوئی نہیں جانتا کہ کون کون سے لوگ تھے جو ریت کی نظر ہو گئے. کوئی پانی کی نظر ہو گیا، کوئی ہوائیں لے اڑیں، کوئی زندگی کے طوفان میں بہہ گیا. یہی ہوتا ہے دنیا میں. نشان انہی کا باقی رہتا ہے جن کا نشان باقی رکھنا پروردگار کی رضا ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ہی نہیں کہتے، یورپین رائٹر بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی وجود ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی لوگوں کو یاد ہے تو وہ مسلمانوں کے.
63 برس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ارے بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ بچہ ہوا، اور اگر باپ ہی نہ ہو تو یتیمی کا داغ لگ جاتا ہے، معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تو کوئی سرپرستی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، ایک وجود ایسے آئے تھے جن کا باپ نہیں تھا۔ عرب کے معاشرے میں انسانوں کے سہارے کوئی چل ہی نہیں سکتا تھا، وہاں تو قبائلی زندگی تھی، قبیلے ہی آباد رکھتے تھے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ لیکن دیکھ لیجئے، پیدا ہونے کے وقت جو کچھ ہوا وہ بھی لوگوں کو یاد ہے، تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ کب آئے، کیسے آئے، کس شان سے آئے، کیا عظمتیں ساتھ آئیں، اور کیا کچھ لوگوں نے دیکھا۔ ایک گھر میں، مکے کے ایک گھرانے میں پیدا ہونے والا فرد دنیا پہ اتنا چھا گیا کہ کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے جو انہیں یاد نہیں کر رہا۔ یہ عظمت ہوتی ہے، یہ تاریخ کے سفر میں اپنی طاقت منوانا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی بادشاہ آئے، بڑی بڑی طاقت تھی، بڑے بڑے حکومتیں کر گئے، لیکن تاریخ کے ایک دو صفحات میں ذکر ختم ہو جاتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، 1400 سال سے لکھی جا رہی ہے، لوگ لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، نئے سے نیا انداز، نئے سے نئی معلومات، استخراج کے نئے مسائل۔ حیرت ہوتی ہے کہ کیا زندگی تھی جس کا کوئی لمحہ بھی غبار میں نہیں گیا، جس کا کوئی لمحہ بھی مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ سبت بست برجریدہ عالم دوام، عالم کے نقشے پہ ایک نقش چھوڑا ہے کہ جب تک عالم ہے وہ نقش ابھرتا رہے گا۔ یہی زندگی کا حسن ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، 1,24,000 آئے، کتنوں کے نام لوگوں کو یاد؟ وہی یاد ہیں جن کا قرآن نے ذکر کر دیا، یہ حدیث میں بیان آ گیا۔ قریہ قریہ، بستی بستی رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، لیکن ذکر نہیں ملتا۔ وہی ذکر باقی ہے جسے پروردگار نے باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہی زندگی حسین تر ہو گئی ہے، وہی زندگی لوگوں کے لیے نشان بن گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی خوش بخت وجودوں میں سے ایک ہیں جن کا تذکرہ قرآن بار بار کر رہا ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ سوچئے تو صحیح بات کیا، عظمت کہاں ہے؟ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ بات کرتے کرتے کوئی موڑ آتا ہے تو ذکر ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پروردگار کو ان کا ذکر پسند بہت تھا، یہ کائنات کے رب کی پسند ہے، ان کا ذکر آیا ہے اور چلتا ہے۔ پیدا ہوئے تو قرآن ذکر کر رہا ہے،
بچپن کیسے گزارا قرآن ذکر کر رہا ہے، گھر سے کیسے نکلے قرآن ذکر کر رہا ہے۔ ارے ایک بچہ جسے ماں چھپا کے معاشرے سے لے کے بھاگ گئی ہو اور ایک پہاڑ کی غار میں لے کے بیٹھ گئی ہو، کوئی دیکھ بھی نہ سکے، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ غار میں دن گزارے ہیں، لیکن نکلے ہیں تو لوگوں کی آنکھیں لگ گئی ہیں کہ یہ کون آیا ہے۔ سوچئے تو صحیح، قدرت کا کرم کتنا ہے، قدرت کا فیصلہ کیا ہے۔ سب کچھ ہوتا رہا، زندگی گزرتی رہی، بڑے بڑے مشکل حالات بھی آئے، لیکن نہ صابر نبی تھے، استقلال والے نبی تھے، سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ آخر بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ کوئی کہتا 98 سال کی عمر تھی، کوئی کہتا 100 سال کی عمر تھی۔ 164 سال ساری عمر پائی ہے۔ اپنی جوانی گزار چکے تھے، زندگی کے آخری لمحات میں آ گئے تھے، قدرت نے کرم کر دیا۔ جب دوسرا بیٹا دیا تو قدرت نے اس کا ذکر کیا، قدرت نے ذکر کیا کہ ہمارا فرشتہ گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ بچے تو روز پیدا ہوتے، فرشتہ کبھی کبھی آتا۔ آ کے کہا کہ بچہ ہوگا۔ ماں پریشان ہو گئی، آخر کہا کہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، مجھے تو امید ہی نہیں رہی بچے کی، زندگی گزر چکی ہے، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامد بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بانجھ ہوں، ہوگا کیسے؟ فرشتہ کہتا ہے مجھے یہ خبر نہیں، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، آئے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ آیا۔ پریشان ہو گئی تھی، وہ پریشان ہو گئی تھی کہ اس عمر میں بچہ آ رہا ہے، لیکن قدرت کہتی تھی کہ ہم جب فیصلہ کرنے پہ آ جائیں تو عمر نہیں دیکھتے، حالات نہیں دیکھتے، ہم حالات پیدا کرتے تھے۔ یہی ہوا۔ سوچئے کتنا پیارا ہوگا بچہ، کتنی محبت ہوگی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ چھوڑ آؤ جنگل میں، اللہ پہلا بیٹا اتنی زندگی گزرنے کے بعد آیا، اور قدرت کہتی ہے کہ صحرا میں پھینک آؤ، جہاں کوئی آدمی نہیں بستا، جہاں جانور بھی نہیں جاتے، پتھر ہے، ریت ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، چھوڑ آؤ۔ کتنے صابر نبی تھے، کتنے عظیم تر نبی تھے کہ رب سے پوچھا نے کہ یا اللہ دیا تھا تو اب امتحان کیوں لے رہا ہے؟ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے کہ یا اللہ کرم کر دے، دعا تک نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ مشکل آسان کر دے، لے اٹھے، جہاں کہا تھا وہاں چھوڑ آئے۔ یہی ہوا نا، چھوڑ کے چلے گئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ بیوی کہاں ہے اور بیٹا کہاں۔ یہ تعمیل حکم ہوتی ہے، یہ اللہ کے فرمان کو ماننے کا اندیا ہوتا ہے۔ چھوڑ آئے، کئی سالوں کے بعد حکومت جا کے دیکھو تو صحیح وہ بیٹا ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن یقین ہے میرے خلیل کو
کہ جس نے آزمائش میں ڈالا ہے وہ بچائے گا بھی. یہ بھروسہ ہے اپنے رب پر. آئے ہیں، آبادی دیکھی ہے، لوگ آباد ہو چکے ہیں، ایک چھوٹی سی بستی بن چکی ہے، خیمہ لگا ہے، یہاں بیوی بیٹھی ہے اور بچہ اس عمر میں آ گیا ہے کہ اب چل پھر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے عمر کتنی تھی؟ فلما بلغ معه السعي، جب اس عمر کو پہنچے کہ باپ کی انگلی پکڑ کے چل سکتے، اس عمر کو آ گئے تو خواب دیکھا کہ اسے ذبح کر دو. اسے بچایا بھی ہم نے ہے، اس کی قربانی بھی ہم مانگ رہے. چھوڑ گئے تھے صحرا میں جہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، ہم نے اسے پانی دیا تھا، ہم نے خوراک مہیا کی تھی. یہ باپ کا پالا ہوا بیٹا نہیں ہے، پروردگار نے پالا. یہ وہ خوش قسمت وجود ہے جس کی پرورش کا ذمہ خود پروردگار نے اپنے پاس لیا ہے. پانی چاہیے تو قدموں سے نکلے. صحرا میں رونق ہو جائے. عرب کے صحرا نشین تو لڑ کے مر جاتے تھے پانی کے قطرے پر. 40 سالہ جنگ ہے پانی کے قبضے پر. چشمہ میرا ہے میرا نہیں. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. حاجی کہتا پینے پلانے پہ جھگڑے ہوتے تھے. آج تو ایک عورت ہے صرف، گود میں بچہ ہے اور پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے. عربوں کی کتنی للچائی ہوئی نظر آئی ہو، کتنی نظر آئی ہوگی کہ یہ ہمارا ہے، اس پر تو قبضہ بھی آسان ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مدافعت کرنے والا بھی نہیں ہے. ایک عورت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کیا ہوگا؟ قدرت کہہ رہی نہیں، اسے صحرا میں نے بھی ہم نے بھیجا ہے اور صحرا میں پالنا بھی ہم نے بھیجا ہے. صحرا میں عام آدمی نہیں بھیجا، ایک برگزیدہ وجود بھیجا ہے جس پر قدرت کو اعتماد ہے کہ وہ قدرت کے کہے پر پورا اترے گا. یہ ہوتی ہے عظمت. اللہ اللہ. کئی دفعہ میں نے شعر پڑھا حفیظ کا، بڑا محبت سے اس نے لکھا کہ یہاں پتھر ہی پتھر تھے، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب حاجرہ اور ایک بچہ دو ہی جانے، تیسرا وجود نہیں تھا. قبیلہ ایک بہت بڑی تعداد میں آ گیا، وہ دھکا دے کے نکال سکتے تھے کہ ہم قبضہ کریں گے. لیکن میرے دوستو ایک بات کہوں، صحرا نشین ضرور تھے لیکن اخلاقیات جانتے، قبضہ نہیں کیا آ کر. ایک آدمی آگے آ کے بڑھ کر سماجت کی، منت کی کہ پیاسے ہیں، پانی نہیں مل رہا، آپ کے پاس پانی ہے، اگر اجازت ہو تو پیئے. یہ فرما برداری کہاں سے آئی تھی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ صحرا کے رہنے والے نے بتا دیا تہذیب انسانی کو کہ جو چیز اپنی نہیں ہوتی اس پہ قبضہ نہیں کیا جاتا. ایک بہت بڑا درس دیا بروجور ہم نے انسانیت کو کہ دیکھو ہم قبضہ کر سکتے تھے، ہم آگے بڑھ سکتے تھے لیکن نہیں بڑھے ہیں. شاعر تو کہتا ہے کہ قدرت کی طرف سے آواز آ رہی تھی کہ نہیں بڑھنا ہے. ندا آئی کہ اے جرہم کے بیٹو بادیا گردو، اے صحرا نشین میں رہنے والو، ادب کی جا ہے اے بوڑھو جوانوں عورتوں مردوں. یہ ادب کی جگہ ہے.
یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، ہمارا نبی ہے جس کی اولاد ہے، جس کی بیوی ہے۔ اس لیے کائنات کا کوئی فرد گستاخی کرتے ہوئے آگے نہیں آ سکتا۔ محنت کر کے آئے، خیمے لگ گئے۔ یہ بھی بتا دیا آپ کہ خاندان کتنا دریا دل تھا کہ پانی مانگا تو دے دیا، پیاس سے تڑپ رہے تھے تو پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا لے لو، آ جاؤ، یہ قدرت نے دیا ہے، ہمیں دیا ہے۔ قدرت کی عنایت سب کے لیے ہوتی ہے، ایک کا قبضہ کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ دے دیا، آبادی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پلنے لگ گئے، ایک رونق پیدا ہو گئی۔ کچھ سالوں کے بعد قرآن کہتا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا پھر جاؤ، دیکھو وہ کہاں، کیا بیٹا کے کیا حال ہے، بیوی کا کیا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت ہے ان کی، آج بھی جائیے گا عراق میں اور عراق سے سفر کیجیے گا سعودی عرب کا، اکیلا جا ہی نہیں سکتا، خوف ہی خوف ہے۔ اس صحرا میں تو ریت ہی اڑتی ہے۔ الحمدللہ میں گزرا ہوں صحرا سے، آدمی یوں سمجھتا، میرے ساتھ ایک مصری پروفیسر تھے، جب کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد چھوٹی سی بستی نظر آئی تو مصری پروفیسر کے منہ سے نکلا خلصنا من جہنم، ہم جہنم سے باہر آ گئے۔ اس قسم کا سامان تھا، ایک جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو آج کیفیت ہے، اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت دیکھیے کیسے آ رہے ہیں۔ ایک اونٹ ہے اور ابراہیم علیہ السلام نہ یہ سوچا کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا تو کیا کروں گا، راستے میں کسی نے لوٹ لیا تو کیا کروں گا، حکم ہے اس لیے ماننا ہے۔ آئے، خوشی ہوئی بیٹے کو دیکھ کر کہ عمر بڑھ رہی ہے۔ اتنی عمر ہو گئی تھی کہ باپ چلے تو بیٹا ساتھ چلنے لگ گیا۔ قرآن نے یہ جملہ استعمال کیا، وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ان کے ساتھ بچہ دوڑنے لگا، جب اس کیفیت میں پہنچا تو باپ نے کہا بیٹا خوشی تو بڑی ہوئی ہے، تو مدت کے بعد ملا ہے، امیدوں کا سہارا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میری عمر 100 سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ کا حکم آیا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کی ایک تصویر نظر آئی ہے کہ جیسے تو لیٹا ہے اور میں ذبح کر رہا ہوں۔ کتنوں کو خوابیں آتی ہیں، وہ سوچتے خواب خواب ہی ہوتا ہے، لیکن نبی کہہ رہے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرمان آیا ہے۔ فانظر ماذا تری، غور سے بتانا تیری رائے کیا ہے۔ ذبح کر رہا ہوں تجھے، تو ابھی جوانی چڑھنے والا ہے، تیری گردن پہ چھری رکھنی ہے میں نے۔ آپ اج کا بچہ ہوتا تو کیا کہتا
کہ ابا جان پالا تو آپ نے ہے نہیں مجھے، صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، قدرت نے بچا لیا ہے تو آج ذبح کرنے آ گئے ہیں۔ یہی ماحول تھا نا، لیکن بچہ فرما بردار تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے ابا جان اللہ کا حکم ہے کر دیجیے، اللہ کا حکم ہے۔ نبی کا صاحبزادہ پہچان رہا ہے کہ یہ نبی اللہ کا حکم ہے، دروغ بینی کی انتہا ہے کہ باپ کہتا ہے خواب آیا ہے، بیٹا کہتا ہے نہیں ابا جان حکم آیا ہے کر دیجئے۔ جان تو میری جانی ہے، خطرہ تو میرا ہے، فکر نہ کیجئے، میں صبر کرنے والا ہوں، میں جان دے دوں گا۔ اللہ کے حکم پر جان دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ استقلال دیکھیے، باپ اور بیٹے کا مکالمہ پر غور کیجئے، کتنی طاقت کے ساتھ باپ کہہ رہا ہے اور کتنی طاقت کے ساتھ بیٹا فرما برداری کا اعلان کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ خیال ہے رہنے دیتے ہیں، چلو بیٹا مان بھی گیا ہے رہنے دیتے ہیں، نہیں، قرآن کہتا ہے السلام، قرآن کا صیغہ تسنیہ کا کہ دونوں ہی ہمارے حکم پر جھک گئے۔ یہ وہ وجود تھے جو باپ بھی حکم پہ جھک گیا، بیٹا بھی جھک گیا۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور چہرے کے بل باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹا لیا۔ ذبح کرتے ہوئے جس کنارے پہ لٹاتے ہیں، یہ جبین ماتھے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو زمین پہ لگا لیا، گردن سامنے کر دی کہ ذبح کرنا۔ قرآن منظر بیان کر رہا ہے کہ منظر دیکھیے، جبین کے بل لٹا لیا، چھری چلنے والی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، چھری حلق کاٹنے کیا تیاری کر چکی تھی، باپ نے گردن پر چھری رکھ دی تھی، کہتے ہیں گھٹنا سینے پہ رکھ دیا تھا کہ ہلے بھی نہیں۔ صحرا میں عطایت شاری کا اس سے بڑا منظر کیا ہو سکتا، کر دیا۔ اللہ اللہ، عطایت شاری کا یہ معراج تھی، اس لیے فرشتہ نہیں بھیجا کہ روک لو۔ آگ میں گئے تھے تو فرشتہ آ گیا تھا، آج فرشتہ نہیں آیا۔ قرآن کہتا نادیناہ ان جاء ابراہیم، ہم نے عرش سے خود آواز دی ابراہیم رک جاؤ۔ پروردگار خود پکار رہا ہے، آج اپنے بندہ ہے اور معبود ہے۔ سارے وسیلے کٹ گئے ہیں، سارے راستے کی راہیں ختم ہو گئی۔ یہ عطایت شاری کی وہ انتہا ہوتی ہے جہاں پھر عبد ہوتا ہے اور معبود ہوتا ہے، پھر اور کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا نادیناہ، صیغہ متکلم ہے، ہم نے پکارا۔ ادھر کہہ رہی ہے کہ کسی فرشتے نے آواز نہیں دی، ہم نے آواز دی عرش سے، یا ابراہیم، ابراہیم رکو تو صحیح، قد صدقت الرؤیا، ہم نے تو خواب دکھائی تھی، تو نے خواب کو بھی سچا کر دیا۔ قدرت داد دے رہی ہے اس عمل پر کہ تو خواب کو بھی سچ کر گیا ہے۔ لوگ تو حکم نہیں مانتے، تو خواب پر ایمان لایا ہے، اتنا ایماندار ہے، اتنا عطایت شار ہے۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے تصدیق کر دی میرے خواب کی۔ ان کذالک نجزی المحسنین،
حسن عمل کرنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں۔ جب عمل اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر پروردگار راستے نہیں دیکھتا، خود عمل کرتا ہے، خود ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں عرش کے اوپر چلا گیا تو میں نے رب کے سامنے سجدہ کر دیا۔ کتنا بڑا سجدہ ہوگا! ہم تو منہ طرف قبلہ شریف کہہ کے سجدہ کرتے ہیں، وہ پروردگار کو سامنے دیکھ کے سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ اپنی معراج پہ تھا، کہتے سجدہ کر دیا۔ فرمایا مجھے یاد نہیں رہا کتنے سال گزر گئے، میں سجدے میں سب پڑ گیا، بتا دیا کہ میرا کام سجدہ کرنا ہے، سر اٹھانا نہیں ہے۔ تو قدرتی طرفات آ گئے، ارفع راسک یا محمد، اے میرے رسول سر اٹھا لیجیے۔ یہ ہے سجدہ انتہا کا۔ اگر ہمارے سجدے بھی کبھی قبول ہو گئے تو اسی سجدے کی نسبت سے ہوں گے۔ یہی سجدہ وسیلہ بنے گا۔ سجدہ تو وہ تھا کہ عبد کا سر زمین پر ہے، جھکا ہوا ہے، اور پروردگار پکارا ہے ارفع راسک یا محمد، اے میرے رسول سر اٹھا لیجیے۔ ہو گیا سجدہ۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا سجدہ تھا کہ سر اٹھا لیجئے۔ اشفا تو شفا، فرمایا اتنی شان دیتے ہیں کہ جس کی چاہے سفارش کریں ہم بخش دیں گے، آپ کی شفاعت مان لیں گے۔ سل توتا، مانگیے ہم سے جو مانگنا ہے ہم دے دیں گے۔ کیوں کہ آج فاصلے مٹ گئے ہیں، آج عبد اپنی عبدیت کے سہارے نہیں مانگ رہا ہے، معبود کی حضوری کے سہارے مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی حالت میں تھے، چھری رکھی ہے، 8-9 سال کا بچہ ہے، لیکن شعور اس طرح کا ہے کہ وہ کہتا ہے باجان یہ حکم ہے۔ نبی کے شعور کی داد دیجیے، عقل و فہم کی داد دیجیے، قدرت کے اشارے پڑھنے کی داد دیجیے۔ پڑھ لیا فیصلہ، فرمایا کیجیے، تو فرمایا نہیں ابراہیم علیہ السلام رک جاؤ، ہم تو آزما رہے تھے کہ قیمتی سے قیمتی شے بھی ہمیں دے سکتے ہو، تم نے اکلوتا بیٹا سامنے پیش کر دیا۔ قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دیا۔ ان کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین حسن عمل کرنے والوں کو یہی جزا دیں۔ محسنین کہہ دیا، قدرت کہہ دیا۔ ارے انسان عمل کر کے کہتا ہے کہ میں عمل کرتا ہوں، یہ عمل تو وہ ہے جسے پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ یہ عمل ہے۔ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ یہ عمل ہے، تو اے عمل کرنے والا محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، حسن عمل والا ہے۔ اللہ فرمایا انہ من عبادنا الصالحین۔ لوگوں یہ کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ ابراہیم ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ صالحیت کی سند قدرت خود دے رہی ہے کہ یہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے، اس لیے کر گزرے۔ نیک بندوں کا وتیرہ یہی ہوتا ہے کہ حکم کو ٹالتے نہیں ہیں، حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کر دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ الْآخِرِينَ، فرمایا یہ عمل ایک لمحے کا تھا، ہم نے روک لیا، لیکن اس عمل کی یادگار آنے والوں پر فرض کر دی کہ جو بھی آئے گا وہ سنت ابراہیمی ادا کرے گا، قیامت تک کے لیے کر دیا۔ ارے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے
اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا رہے. اس سے بڑا جزا کیا ہو سکتی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کے جانور پر چھری رکھ کے کہہ رہے ہیں اللہم تقبل من محمد کما تقبلت من خلیل کا ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے قبول کر لے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول. سوچئے کتنا بڑا مقام ہے کہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی قربانی قبول ہوئی تھی، میری بھی قبول کر. قدرت نے کتنا شرف دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے کہ آپ پر درود بھیجیں، کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے درود سکھایا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی اے اللہ میرے رسول پہ درود بھیج. دعا ہے کہ درود بھیج. کیسے؟ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کے درود کو ذریعہ بنایا، اس کو مثال بنا کے کہا. معلوم ہوتا وہ درود پہنچ چکا ہے، یہ پہنچنے کی دعا. سوچئے تو صحیح کیا کہہ دیا قدرت نے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم پر جیسے رحمت کی تھی اور اس کی آل پہ کی تھی. آل میں دو ہی بیٹے تھے نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. دونوں کو نبی بنا دیا. کرم ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک نبی پر اتنا کرم کہ خود بھی نبی ہے، اولاد بھی نبی ہے. ایک بیٹا تو وہ ہے جو جد امجد بنے گا ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بیٹا وہ ہے جس سے نبیوں کی قطار پیدا ہوگی. 1,24,000 نبی جو آیا ہے اس میں سے زیادہ تر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آیا. فرمایا ہم نے دیا. پھر آل ابراہیم کو بڑھایا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. فرمایا ہم نے دوسرا بیٹا دے دیا. ایک کی قربانی قبول کر لی تو دوسرا دے دیا، اور بیٹا ہی نہیں دیا پوتے کی خبر بھی دے دی. یعقوب نافلہ. قرآن کا یہ کرم مزید ہے ہمارا کہ بیٹا تو آ گیا ہے، نسل بڑھے گی، آگے چلے گا. قرآن کہتا ہے نافلہ کا یہ لازم نہیں تھا، ہم نے کرم مزید کیا، کرم کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، سب انہی کی اولاد. کتنا بڑا باپ ہے جس کی نسل سے لاکھوں نبی آئے. اللہ ہمارے مفسرین جہاں کے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک بیٹے کو اتنے نبی دے دیے اور دوسرے بیٹے کو کوئی نبی نہیں دیا سوائے رسول اللہ. لیکن بہت خوب کہا ایک مفسر نے، انہوں نے کہا قدرت نے لاکھوں ادھر دے دیے تھے، لاکھوں جیسا ادھر دے دیا. فرمایا ایک ہی باری دے دیا ہے، سب سے ایک ہی سب سے بڑا دے دیا. ان کی شراکت قدرت نے برداشت نہیں کی کہ نسل سے کوئی اور نبی آئے. فرمایا نسل کا کی عظمت یہی ہوگی کہ ان میں رسول آئے. حضور فرماتے ہیں میں آل اسماعیل میں سے ہوں. خود حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کا خاندان کیا ہے؟ جانتے تھے.
آپ نے خاندان گننا شروع کر دیا. فرمایا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب. گنتے چلے گئے، 21 پشتیں گن دی. ماد بن عدنان پہ چلے گئے. فرمایا جانتی ہو عدنان کون تھے؟ آپ نے کہا جی پتہ ہے ہمیں، وہ تو اسماعیل کی اولاد. نسل گن کے دکھا دی اپنی کہ میں اس نسل سے آیا. محبت کرنے والوں کی ایک بات بتاؤں. امام سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ میرا یقین ہے کہ یہ جو نسل میں 21-22 آبا و اجداد آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مسلمان نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود غیر مسلم روح سے ہو کے گزر نہیں سکتا تھا. فرمایا نہ ماں کوئی غیر مسلم تھی، نہ باپ کوئی غیر مسلم تھا. امام سیوطی کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے میں نے گن کے دیکھا ہے. یہ نسل ساری کی ساری پاک ہے. قرآن کہتا ہے یقلبک فی الساجدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں سے لے کے آئے. ہر ایک سجدہ گزار تھا، کوئی باغی نہیں تھا. پڑھ لیجئے تاریخ انصاب عرب پر. علامہ بلازری کی بڑی قیمتی کتاب ہے یہ. علامہ بلازری بہت بڑے مورخ ہیں. یہ ہندوستان کی فتح جو محمد بن قاسم کیا ہے، یہ بھی انہوں نے لکھی ہے. فتوح السندھ کے نام سے ان کی کتاب ہے کہ سندھ کیسے فتح ہوا. انہی کی کتاب انصاب العرب ہے کہ عربوں کے نسب نامے کیا تھے. کہنے لگے میں سوچنے لگا کہ نسب کہاں سے شروع کروں. آدم علیہ السلام سے شروع کروں، ابراہیم علیہ السلام سے شروع کروں، کہاں سے شروع کروں؟ کہتے میرا ضمیر نہیں مانا، میں نے رسول اللہ سے شروع کر دیا. حالانکہ آخر پہ آئے ہیں، آپ کا حالات لکھے ہیں اور فرمایا یہ ان کے باپ تھے، ان کے حالات ہیں، یہ چچا تھے، یہ دادا ہے، یہ پردادا. یوں گئے، الٹی گنتی گنی ہے اور گنتے چلے گئے. سب کے حالات لکھ دیے ہیں. 4 جلدوں میں کتاب لکھ دی اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ نسب یہ ہے، یہ خاندان کس کے ہیں. اللہ. میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے آباء و اجداد کون تھے؟ تو بڑا پیارا جملہ کہا. فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبح کیے ہوئوں کا بیٹا. فرمایا جی کیسے؟ فرمایا میرے دادا اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے سے بچے تھے، چھری گردن پہ آ گئی تھی، اور میرے والد حضرت عبداللہ پر بھی چھری آ گئی تھی. حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا. زمزم کا کنواں نظر نہیں آ رہا تھا. کہتے سوچتے تھے زمزم تھا، یہاں کہاں گیا؟ مٹی پڑ گئی تھی، گرد پڑ گئی تھی، پتھر پڑ گئے تھے، نشان ہی مٹ گیا. ایک دن کعبے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ میں اکیلا ہوں، کیا کروں؟ کوئی اولاد دے دے کہ میں کوئی تلاش کروں. حضرت نے 12 بیٹے. حضرت عبد المطلب کے حضور کے چچا 11 چچا ہیں، دیے بیٹے. ان کو ساتھ لے کر کھودا اور یہ کنواں نکال دیا. یہ کنواں انہوں نے نکالا ہے، یہ مٹی سے اٹ گیا تھا، نکالا ہے. کہا کہ اللہ دے دے توفیق، اکیلا کیا کر سکتا ہوں. دیکھیے محبت کرنے والوں کی قدرت مانتے کیسے. دعا مانگی تھی یا اللہ بیٹے دے تو ایک کو تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا. جب قرۂ فال نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام لکھا، حضور کے والد کے نام نہیں کہا. دادا نہیں چاہتے تھے کہ اس بیٹے کو ذبح کروں کیونکہ یہ میرا پیارا ہے.
بہت پیار کرتے تھے. سوچنے لگ گئے کیا کروں. سمجھدار لوگوں سے پوچھا، ایک نے مشورہ دیا قربانی کے جانور ان کے صدقہ کر دیں. پورا فال نکالا، 10 ادھر اونٹ کا نام ڈالا، ادھر حضرت عبداللہ کا نام حضرت عبداللہ کا ہی نکلا. پھر زیادہ کرتے گئے. روایت یہ ہے کہ 100 اونٹ تک چلے گئے تو اونٹوں کا نام نکلا. باپ خوش ہو گیا کہ بیٹا بچ گیا. حضور فرمایا 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ہم تو قربانی دیتے آئے ہیں، ہماری نسلیں تو اللہ کے سامنے قربان ہوتے آئی ہیں. کتنا فخر کیا. قصی بن کلاب 7ویں پشت میں ہیں. یہ پہلے شخص ہیں جنہیں قریش کہا گیا. یہ قریش کا لقب ان کو ملا تھا اور اس کے بعد خاندان قریش کہلایا. حضرت قصی کا جب انتقال ہوا تو 4 بیٹے تھے، چاروں کو سامنے بٹھا لیا. فرمایا بیٹو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، حفاظت کرنا اپنی نسل کی، کیونکہ نبی آخر الزمان اسی نسل سے آئے. سب کو خبر تھی کہ ہم کس کے محافظ ہیں، کس کی حفاظت لے کے آ رہے ہیں. میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پاکیزہ نسل شروع ہوئی. اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے انہو من عبادنا الصالحین، یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے اور ہم نے آخر آنے والی قوم کے سامنے رکھ دیا کہ اس قوم کو حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنی ہے. میرے دوستو، آج ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کب عید آ رہی ہے. ارادے باندھ لیجئے کہ سنت ابراہیم ادا کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی سخت ہے. فرمایا من بسع لہ ولم یضح فلا یقربنا مصلانا، جس کو طاقت ہو قربانی کرنے کی اور نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے. کتنی سخت تعدید ہے کہ ہماری صفوں میں سے نکل جائے. کیجئے. فرمایا عید کے دن کوہ احد جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کو قربانی چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ کو کوئی کمی تو نہیں ہے دولت کی کہ وہ چاہتا ہے، وہ تو اپنے خلیل کی سنت زندہ ہوتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سنت ابراہیم علیہ السلام پہ عمل کرنا ہے. آئیے آج سے ارادے کریں کہ یہ سنت ادا کریں گے، محبت کے ساتھ کریں گے، اچھے سے اچھا قربانی کا جانور لیں گے، جتنی توفیق ہوگی اس کے مطابق کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو دو، کوئی گھر بھی اس سعادت سے خالی نہ رہے. کیجئے، قربانی کیجئے اور سوچ کے کیجئے کہ یہ میں جانور ذبح نہیں کر رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا. یہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سب کو ہمت دے، اس عید کے موقع پر خوشیاں دے، خوشیوں کا موقع نصیب فرمائے، ہر گھر میں برکت آئے، ہر گھر میں فرمایا جس گھر سے فرمایا اللہ کو اس دن گھر سے خون کی ندی نکلتی ہوئی اچھی لگتی ہے. آئیے ارادے باندھنے، بہانے نہ کریں، چھوٹا سا چھوٹا کریں، کسی میں حصہ ڈالنے، لیکن میرے دوستو اس عظیم قربانی سے محروم رہنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، کوئی بھی گھر خالی نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا